عمر فاروق ہی وہ واحد شخص ہے جو آیا بھی قرآن پڑھتے ہوئے، روانہ ہوا تو بھی قرآن پڑھتے ہوئے صدر علی وقار۔ قدرت کا عجیب کرشمہ ہے، ایک طرف نبی آخر زمان عمر کے حق میں دعا فرما رہے ہیں، دوسری طرف عمر آپ کی قتل کے لیے نکل پڑے ہیں۔ رب علیم عرش کی کرسی پر بیٹا مسکرا رہا ہے کہ عمر تو میرے نبی کو نہیں بلکہ خود کو اس کے خاطر قتل کروانے نکلا ہے۔ جناب صدر سید الابرار نے دعا کی، مولا ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو۔ میں سمجھتا ہوں میرے نبی نے عمر کو نہیں مانگا بلکہ اسلام کی طاقت کو مانگا۔ اللہم اعز الاسلام، مولا عزت عطا فرما اسلام کو۔ مصطفیٰ نے دعا کی، مولا ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو انتخاب کر، جواب تیرے ذمہ مانگنا میرے ذمہ۔ مولا ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو۔ آسمان لرز گیا، فرشتے بلبلا اٹھے اور پروردگار فرمانے لگے، اے میرے پیارے پیغمبر، میرے لاڈلے پیغمبر، تیری دعا عرش چیر کر پہنچ گئی، اب میں خطاب انتخاب کروں گا۔ میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا، وہ مردہ، افسردہ، بے دین، بدترین لعین ہے، وہ تیرا دشمن ہے۔ میں اس کو کتے کی موت مرواؤں گا، لڑکوں کے ہاتھ قتل کرواؤں گا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈلواؤں گا۔ میرے پیارے پیغمبر، تیری دعا پر میں عمر کو تیرے دروازے پر لاؤں گا، استقبال کرواؤں گا، خوشی منواؤں گا، عمر سے کلمہ پڑھواؤں گا، اس کی بیٹی تیرے گھر میں بساؤں گا، اس کو ساتھ بیچ کر کعبہ کا دروازہ کھلواؤں گا، اسے فاروق اعظم بنا دوں گا، اسے تیرا خلیفہ بناؤں گا۔ میرے پیارے پیغمبر، تیرے بعد اس کے ہاتھ سے دین کا جھنڈا لہراؤں گا، چار دانگ عالم میں اسلام کا چرچا کرواؤں گا۔ دیکھ لینا قیامت کے دن تک تیرے ساتھ روزے میں سلاؤں گا، تیرے ساتھ قیامت کے دن اٹھا کر جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ صدر علی وقار خلیل اللہ نے دعا کی تو حضور تشریف لائے، میرے دلبر نے دعا کی تو فاروق تشریف لائے۔ خلیل کا مدعا حضور انور، میرا پیغمبر کا مدعا سیدنا عمر، جس کو خلیل نے مانگا 5000 سال بعد آیا، جس کو دلبر نے مانگا سویرے کو مانگا تو شام کو آ گیا، جس کو خلیل نے مانگا اس کی ساتھ ملاقات معراج میں ہوئی، جس کو دلبر نے مانگا ایسی ملاقات ہوئی کہ قیامت تک جدائی کا تصور ہی نہیں ہے۔ عمر تیرے الفاظ کہنے کے لیے تو بہت ہے، عمر تیرے الفاظ کہنے کے لیے تو بہت ہے، مگر در و دیوار سجا کر کہتے ہیں یہ سب، مگر در و دیوار سجا کر کہتے ہیں یہ سب، وقت کی قلت ہے تو بس، وقت کی قلت ہے تو بس۔